خوبصورت دعا۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حقیقی مرد عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہو جاتے بلکہ اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورۃ کہف، میرا رب اپنے نیک بندوں کو برائی سے دور لے جاتا ہے۔ ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے۔ دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، لیکن کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہوتا ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہی آزماتا ہے۔ برداشت صبر بزدلی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ جو بھی اسے اپنائے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی، کیونکہ یہ دونوں صفات اللہ کریم کو محبوب ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو برداشت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حجاب۔ جب تم حجاب اوڑھ لیتی ہو تو تمہارا چہرہ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے نایاب پھولوں کا گلدستہ۔ کچھ صبر کریں، کچھ برداشت کریں اور بہت کچھ نظر انداز بھی کریں، زندگی آسان بنانا ہے تو۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ پاک کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ عورت کے جنازے میں گھر کے کچھ افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ خدا کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کبھی کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی رب کچھ لمحوں اور بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ حاسد، منافق، مطلبی لوگ تھوڑی مدت کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ کچھ مطلبی رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور اللہ پاک آپ کو ان کا اصلی رنگ جلدی دکھا دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں خود تو کچھ کر نہیں پاتے، لیکن آپ کو بھی کامیاب دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے،
مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ میرے گاؤں کی مٹی میں خواب اگتے ہیں، میرے گاؤں میں غربت بھی ایک مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس سے عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کو رونے کا موقع نہ دو۔ باہر وبا کا خوف ہے، گھر میں بلا کی بھوک، کس موت سے مروں میں، ذرا رائے دیجیے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ مسرتوں نے تو چاہا تھا دل میں آ جائیں، ہجوم غم نے مگر ان کو راستہ نہ دیا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ لوگ ہمیشہ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر صحیح انسان سے بدلہ لیتے ہیں۔ وقت کتنا بھی برا ہو کر گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے۔ تقدیر کے لکھے کبھی تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ تم اس شخص کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے اپنے سے پہلے اپنی اولاد کو مٹی میں اتارنا پڑے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز ہیں: نماز، قرآن پاک، درود شریف۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صبر کرتے ہیں، یقیناً اللہ پاک نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اپنی بیٹیوں کو ایک بات سکھانا: مرد کا ہر ظلم چپ چاپ سہ جانا وفا نہیں ہوتا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔
زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ ماں لکھ دیا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اے زندگی بہت غور کیا میں نے تجھ پر، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی وہ دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اللہ پاک تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔